خیبر پختونخوا کے اندر اور گردونواح علاقوں میں بڑھتے ہوئے نئے اور پرانے چیلنجز اور اس کے اوپر ہماری طرف سے رد عمل کیا رہا ہے. میں اس رد عمل کو چیک پوسٹ سنڈروم کہتا ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی کوئی بہت بڑا خطرہ محسوس آپ کو ہو، آپ کے لیے واحد جو رد عمل ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر ایک چیک پوسٹ کھڑی کر دیتے ہیں. یقیناً چیک پوسٹ کی ایک افادیت ہے، لیکن یہ انتہائی محدود افادیت ہے، اور چیک پوسٹ کو صحیح طریقے سے چلانے کا بھی ایک باقاعدہ نظام ہے، جس کا ان علاقوں میں جو متعین کی گئی چیک پوسٹ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چیک پوسٹ سنڈروم جو ہے یہ ہمارا رد عمل ہے. ایک رد عمل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بات نہ کریں تو شاید یہ معاملہ از خود تحلیل ہو جائے گا ہوا میں. پروونشل اسمبلی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بحث رہی ہے، اور یہ بڑے بڑے چیلنجز جن کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جس کو جاننے کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑتی، صرف اخبارات کے صفحے چھاننے پڑتے ہیں. یہ خبریں خود وہاں سے نکل کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ کر جم جاتی ہیں. اتنی زیادہ خبریں بن رہی ہیں. تو پروونشل اسمبلی کے اندر جو محدود قسم کی بحث ہوتی ہے اس میں صرف گرم لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ذکر آتا ہے. ہاں، اگر کسی ایم پی اے کے بھائی کے ساتھ اگر کوئی پولیس والا بدتمیزی کرے تو اس کے اوپر ایک بھونچال آ جاتا ہے، لیکن صوبے کے ارد گرد اور صوبے کے اندر اگر جڑیں ہلانے کا بندوبست کیا جا رہا ہو اور بڑے بڑے خطرات آپ کے سامنے بن رہے ہوں، اس کے اوپر بڑی بحث نہیں ہوتی. تو ایک تو رد عمل چیک پوسٹوں کا ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس کو اگر آپ اس پر نظر نہ ڈالیں تو ہو سکتا ہے یہ غائب ہو جائے. ان چیک پوسٹوں کی کہانی اس وقت آپ کو ویژولز میں نظر آ رہی ہوگی. آپ روزانہ اگر ان علاقوں سے گزرتے ہوں گے تو یہ ویژولز آپ کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کبھی کبھار سفر کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایسے علاقوں میں جن سے متعلق خبریں اتنی خطرناک قسم کی بنتی ہیں وہاں پر کس قسم کی چیک پوسٹیں کام کر رہی ہیں. یقیناً پولیس ڈپلائمنٹ مین ایریاز کے اندر آپ کو نظر آئے گی، لیکن پوچھ پرتیت کا جو طریقہ کار یہاں پر اپنایا جاتا ہے وہ ان علاقوں سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے جہاں پر حالات اتنے خراب نہیں ہیں. ظاہر ہے پولیس والوں سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ہر اس شخص کو پہچان پائیں جو دل کے اندر قدورت اور ذہن کے اندر ایک بڑا پلان لے کر گھوم رہا ہے. جن لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے ان ایریاز میں اور کر رہے ہیں، ان کی تنظیم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. بڑے منظم لوگ ہیں. ہماری طرف سے جو پوچھ پرتیت کا طریقہ ہے اور جو رینڈم چیکنگ ہے وہ بالکل سطحی، رسمی اور انتہائی غیر مؤثر طور پر نظر آتی ہے. چیک پوسٹوں کے اوپر آپ کو اطلاعات کا کوئی مؤثر نظام نظر نہیں آتا. جو پولیس والے ڈپلائیڈ ہیں وہ خود سیکیور فیل نہیں کرتے. پرائیویٹلی اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کے مسائل کے حل کے اوپر تو کیا بات کریں گے، وہ اپنے مسائل کا انبار لیے کھڑے ہیں، جس کے اندر تنخواہوں کا معاملہ ہے، جس کے اندر سہولیات کا معاملہ ہے، جس کے اندر پیمنٹس کا معاملہ ہے، اور جس کے اندر یہ ایشو ہے کہ جب ایک طرف سے پولیس کی ریفارم کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کے اوپر ریفارم کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں، لیکن ان کو اکپ نہیں کیا جاتا، تو دل کے اندر وہ بہت خوف بھی رکھتے ہیں. پولیس کی بہادری کو سلام کرنا بہت ضروری ہے، ان کی قربانیوں کو ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن پولیس اور عمومی چیک پوسٹوں کے اوپر جو لوگ تعینات کیے گئے ہیں، اگر ان کو جو سہولیات میسر کی گئی ہیں اس کو بنیاد بنا کر اپنے رد عمل کو آپ اسس کریں تو آپ یقیناً ان کمپلینٹس کو جینون سمجھیں گے جو خیبر پختونخوا کے بازاروں کے اندر لوگ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چیک پوسٹ تو کافی زیادہ ہیں، یہ صرف عوام کو پریشان کرنے کے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اتنے سارے لوگ ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں جو لگتے ہیں کہ یہ مشکوک ہیں، ان کو وداؤٹ چیکنگ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو تنگ کرتے ہیں. اصل میں ان کو پراپر سکینرز چاہیے جن سے ان کو پتہ چلے کہ دور سے آتی ہوئی گاڑی میں کچھ ہے یا نہیں ہے. ایکوپمنٹ سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن پراپر چیکنگ کوئی نہیں ہوتی. یہ سب گاڑیوں کو روکتے ہیں، غلط روکتے ہیں. کسی گاڑی پہ شک آ جائے بے شک سائڈ پہ کھڑا کریں اور خوب چیک کریں. اگر کسی گاڑی پہ شک نہیں ہے اس کو بے شک چھوڑ دیں. یہاں پر سیکورٹی کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. یہاں پر جگہ جگہ پر چیک پوسٹ سے لگے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن سیکورٹی کی اتنی خاص کوئی حکمت عملی نہیں ہے. آج کل جو حالات ہے وہ پہلے سے اب تک جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنی ہے پولیس نے، تو سیکورٹی کے لیول سے جو انہوں نے جو انتظامات کیے یہ بالکل غلط ہے.
صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اور جو آتے جاتے جو بندے ہیں ان کے لیے صرف مصائب اور تکلیف پیدا کیا ہے، کچھ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے بنتے اور بگڑتے ہوئے حالات یہاں کے باریک بین تجزیہ نگاروں کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر اور گرد و نواح میں جو حالات بن رہے ہیں وہ کس قسم کا خطرہ بن سکتے ہیں، نہ صرف اس صوبے کے لیے بلکہ تمام ملک کے لیے، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، لیکن یہ سٹیٹمنٹس اسلام آباد تک عموماً پہنچتی نہیں۔ پچھلے سال کی جو ڈائنامکس تھیں وہ تو ڈیفرنٹ تھی، مختلف تھی۔ اس سال مختلف ہیں۔ ہم کوئی اسٹیٹک سچویشن میں تو رہ نہیں رہے کہ حالات جو کہ تو ہی رہیں۔ کافی چینجز آئی ہیں لاسٹ ایئر سے، اور میرے خیال میں سیکیورٹی کی چیلنجز بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ جو آپریشنز پائے تکمیل تک پہنچتے جا رہے ہیں، خاص کر آپ اورکزئی میں دیکھ لیں یا دوسری جگہوں پہ، تو جہاں سے آپ ملیٹنٹس کو فلش آؤٹ کریں گے وہ لامحالہ رخ کریں گے سیٹلڈ ایریاز کی طرف اور اربن ایریاز کی طرف، تو اس سے مشکلات بڑھیں گی۔ تو میرے خیال میں پچھلے سال کے مقابلے میں چیلنجز زیادہ ہیں۔ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی سے جو منسلک ادارے ہیں ان کے لیے چیلنجز بڑی ہیں اور میرے خیال میں بڑھیں گی۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر مخدوش سی معلوم ہوتی ہے۔ توقع یہ ہوئی تھی 2011 کے آخری حصے میں کہ شاید مقامی حکومت نے پولیس اور مسلح افواج کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کے ساتھ مل کے خاصی حد تک قابو پا لیا ہے۔ خصوصی پولیس کے دستے بھی تشکیل دیے گئے تھے، ان کی مدد سے سوات کا امن بحال ہوا تھا۔ اسی طرح جنوبی وزیرستان میں کچھ نقل و حرکت شروع ہوئی تھی، کچھ لوگ واپس گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان بھی بظاہر پرامن ہو گیا تھا، جبکہ ڈی آئی خان کوہاٹ جیسے جنوبی اضلاع میں بھی خاص طور پہ تشدد اور دہشت گردی کی وارداتوں میں کمی ہو گئی تھی۔ لیکن چند ہفتوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان واقعات میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے، اور اس سے وہ تاثر زائل ہو گیا ہے کہ صوبے کے حالات مسلسل بہتری کی طرف گامزن تھے۔ اب ایک نیا چیلنج ابھر کے سامنے آیا ہے حکومت کے لیے اور سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ تو عوام اور تجزیہ نگار ایسا کیوں سوچ رہے ہیں اگر ان علاقوں کے اندر حالات واقعتاً قابو میں ہیں اور یہاں پر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کوئی بہت بڑا چیلنج سامنے نہیں آ رہا، اور معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ نیٹو سپلائز یا بند کر دیں یا نیٹو سپلائز کھول دیں، امریکہ کے یا جانے کا انتظار کریں یا ان کی مدد کریں اور اپنے گھر کو آپ ٹھیک کر پائیں گے۔ اگر اتنا ہی سادہ معاملہ ہے تو پھر لوگ سڑکوں کے اندر اتنے خوف کا شکار کیوں ہیں؟ تجزیہ نگار اس قسم کے تجزیے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ناظرین ہمارا رد عمل ہے جو ابھی تک رہا ہے۔ چیک پوسٹیں اسٹیبلش کرنے کے علاوہ اور سیاسی نعرہ بازی کرنے کے علاوہ ہم نے کوئی مربوط پالیسی ابھی تک نہیں بنائی، اور وہ تمام کوششیں جس کے اندر عوام نے اپنے خون سے حصہ ڈالا ہے، جس کے اندر پولیس کے افسران اور سپاہیوں نے اپنے خون سے حصہ ڈالا ہے، جس کے اندر فوجی شہید ہوئے ہیں، جس کے اندر بزنس تباہ ہوا ہے، وہ تمام کی تمام کوششیں ہمیں عملاً رائگاں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان علاقوں کے اندر ابھی بھی خلفشار جگہ جگہ پر موجود ہے، اور جو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں امن کو بڑے منظم ہیں۔ ہمارا رد عمل کیا ہے؟ بریک کے بعد اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔